اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ کی آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ۔ پرچہ تو میرے خیال میں آؤٹ ہو گیا ہے، جو پیچھے بیک ڈراپ ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کراچی کا ایک اور نوحہ لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، اور یہ ایک وائٹ پیپر کی تیاری ہے جو گزشتہ 16 سالوں کی بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی ہے، اسی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ تقریباً 25 ارب روپے کے واجبات ہیں ان سرکاری ملازمین کے جو کراچی میں رہائش پذیر ہیں اور کراچی کے شہری اداروں میں کام کرتے تھے، بلدیاتی اداروں میں کام کرتے تھے اور ریٹائر ہو گئے ہیں، اپنی ملازمتوں کی مدت پوری کر کے اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ 25 سال کی ملازمت ہو، 30 کی، 35 کی یا 40 سال، اپنی 30 سالہ 40 سالہ ملازمت میں ہر سرکاری ادارے میں جس طرح ہوتا ہے، سرکاری ملازمین کی ماہانہ تنخواہ میں سے کچھ پیسہ کٹتا ہے جو کہ کمیوٹیشن یا گریجوٹی کہلاتا ہے۔ مختلف اداروں میں اس کے لیے مختلف اصطلاح یوز ہوتی ہے۔ تو کمیوٹیشن یا گریجوٹی کی طرف جو پیسہ ہر شہری ادارے کے پاس، ہر سرکاری ادارے کے پاس جمع ہوتا ہے، اور وہ واجبات کی شکل میں جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے کسی سرکاری ملازم کی، شہری ادارے اور سرکاری ادارے سے ریٹائر ہونے والے کو جب وہ پیسہ، وہ واجبات ملنے چاہیے، اور 2017 کے بعد ریٹائر ہونے والے ملازمین کو وہ پیسے نہ ملے، تو پھر اس سے بڑا معاشی قتل کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیا معاشی قتل ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کہ آپ نے 30-40 سال جس سرکاری اور شہری ادارے کو دیے، کے ایم سی کو، اس وقت 25 ٹاؤنز ہیں، ان ٹاؤنز کو کراچی واٹر سیوریج بورڈ، جو کہ اب کراچی واٹر سیوریج کمپنی ہے، KWSC کو اور KDA کو، اب یہ سب کراچی کے ادارے ہیں۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن اور کاؤنسل کے نیچے آنے والے ٹاؤنز، کراچی کے ٹاؤنز، اور کراچی واٹر سیوریج کمپنی اور کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ اب یہ 3-4 بڑے محکمے، ادارے جو کہ شہری ادارے ہیں اور جن کا نظم و نسق منتخب بلدیاتی کونسل یا میئر کے پاس ہوتا ہے، اور ان کے نیچے ٹاؤن کے چیئرمین اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور اگر واٹر سیوریج کمپنی کہے تو اس کا بھی چیئرمین، جو کہ بلحاظ عہدہ میئر کراچی ہی ہوتا ہے، اور KDA اس کی گورننگ باڈی کا چیئرمین بھی بلحاظ عہدہ یا وزیر اعلیٰ نامزد کرتا ہے تو وہ وزیر بلدیات ہے۔ تو اب یہ سارے وہ ادارے ہیں جو کہ ایک منتخب سیاسی حکومت اور سیاسی جماعت کے ماتحت ہیں، زیر تحت ہیں، اور ان کے نظم و نسق میں اور وہ چلا رہے ہیں۔
اور 2017 سے یہ واضح رہے کہ ایم کیو ایم پھر بتدریج ان شہری اداروں سے، مقامی حکومت سے، شہری حکومت سے، کے ایم سی سے، واٹر سیوریج بورڈ اور واٹر سیوریج کمپنی اور کے ڈی اے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان 2016 کے بعد بتدریج آہستہ آہستہ جو ایم کیو ایم کبھی ان اداروں کو چلاتی تھی، تو 2016 کے بعد ان اداروں کا کنٹرول، ان اداروں کا نظم و نسق ایم کیو ایم کے ہاتھوں سے چھین کر سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں کو دے دیا گیا۔ میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ بلدیاتی انتخابات کا ہم نے کیوں بائیکاٹ کیا تھا، وہ ایک 2023 میں بلدیاتی انتخابات کے وقت ہم نے بہت کچھ کہا، لیکن یہاں پر مجھے یہ کہنا ہے کہ جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کے واجبات 2017 کے بعد نہیں ادا ہوئے، اور اگر کراچی شہر کو لیں تو یہ 25 ارب روپے سے زیادہ رقم بنتی ہے، اور اس میں اگر حیدرآباد شہر کو بھی شامل کر لیں، کیونکہ کراچی کے صدقے میں، کراچی کے ساتھ کھڑے ہونے کی پاداش میں اس کا بھی بے دریغ معاشی قتل ہونا لازمی ہے، اور جیسے کراچی کے شہریوں کا استحصال ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، انہیں ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے، وفاقی حکومت کا بھی اس میں کہیں نہ کہیں قصور ہے اور ان کی ذمہ داری ہے، لیکن صوبائی خود مختاری اور 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ ذمہ داری 80%، 90% یہ سندھ کے وڈیرے، سندھ کے جاگیرداروں، وڈیروں اور سندھ کے وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے اگر یہ واجبات ادا نہیں ہو رہے۔ اب کے ایم سی کے 10,000 ملازمین ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اب تک، 2017 سے لے کر اب تک ان کی گریجویٹی یا کمیوٹیشن کی رقم یا جو واجبات ہیں وہ انہیں ادا نہیں کیے گئے، اور انہیں ان کے واجبات ادا نہیں کیے جا رہے۔ 10,000 کے قریب لوگ ہیں، اور یہ رقم جو ہے تقریباً 15 ارب روپے بنتی ہے۔ اسی طرح کراچی واٹر، اچھا یہ کے ایم سی اور ٹاؤنز کو ملا کر ہے، یعنی یہ 10,000 ملازمین کے ایم سی اور ٹاؤنز کو ملا کر ہیں، 15 ارب روپے کی رقم ہے، 10,000 کے قریب لوگ ہیں۔ اسی طرح کراچی واٹر سیوریج کمپنی 5,000 کے قریب ریٹائرڈ ملازمین ہیں، اور ان کے تقریباً 6 ارب روپے کے واجبات جو ہیں وہ واجب الادا ہیں، بقایا جات واجب الادا ہیں۔ اسی طرح کے ڈی اے کے تقریباً 1,000 سے زیادہ ملازمین ہیں، اور ان کے کوئی 4-5 ہزار ارب ان کے بھی واجب الادا ہیں، تو کل ملا کر یہ 25,000 ارب روپے صرف کراچی کے 25 ارب کے قریب یہ رقم بقایا جات کی شکل میں بلدیاتی اداروں، شہری اداروں اور جو شہر کے سرکاری ادارے ان پر واجب الادا۔ اسی طرح 4 سے 5 ارب روپے کی واجبات حیدرآباد کے بلدیاتی اداروں پر واسا اور ایچ ایم سی، اور اسی طرح ایچ ڈی اے جو بھی ادارے وہاں پر ہیں ان کے اوپر بھی واجب الادا ہیں، جو کہ انہوں نے اپنے ریٹائرڈ ملازمین کو نہیں دیے۔ تو یہ آج کا نوحہ ہے، یہ اگلی قسط ہے اس وائٹ پیپر کی جو انشاءاللہ باقاعدہ ہم رمضان کے بعد شائع کریں گے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ تو ایک کہانی ہے تقریباً 16-17 ہزار ملازمین کی کہ 25,000 ارب کراچی میں انہیں نہیں ملے جو ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے چاہیے، کمیوٹیشن اور گریجویٹی کے۔ اب ایک نئی کہانی اس میں اور شروع ہوئی ہے، وہ ہے اونرشپ کا معاملہ، کہ کراچی کے جو 25 ٹاؤنز بنے ہیں نئے بلدیاتی قانون اور نئے بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں، تو ان 25 ٹاؤنز میں اب جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں
انہیں 25 ٹاؤنز نے اون کرنے سے ہی انکار کر دیا اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ یہ کے ایم سی کی ذمہ داری ہماری ہے ہی نہیں، اور کے ایم سی بھی انہیں اون نہیں کر رہی۔ اب ان کی تنخواہ سے پیسے ٹاؤنز میں کٹ رہے ہیں اور ٹاؤن سے وہ پیسے کے ایم سی میں جا رہے ہیں، حکومت سندھ کو جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمارا مسئلہ بھی نہیں ہے، ان ملازمین کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بنیادی طور پر یہ سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ہے کہ جو پالیسی اور قانون وفاقی سرکاری اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے ہے، اور جو پالیسی اور قانون تمام صوبائی محکموں اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے جو پالیسی اور قانون ہے، وہی قانون اور وہی پالیسی مقامی حکومت اور بلدیاتی اور شہری اداروں میں کام کرنے والے ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین کے لیے ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ یہاں پر بھی سوتیلی ماں کا سلوک کیوں؟ نئی انڈکشن، نئی بھرتیوں اور نئے اپوائنٹمنٹ میں تو چلے آپ یہ تلوار چلا ہی رہے ہیں کہ اب ہمارا کوٹا جعلی ڈومیسائل والوں کو دیا جا رہا ہے، بوگس ڈومیسائل، جن کے پاس اوریجنلی کشمور، جیکب آباد اور لاڑکانہ کا ڈومیسائل ہے یا دہی سندھ کا ڈومیسائل ہے، اب انہیں بھی کراچی اور حیدرآباد کے کوٹے میں نوکریاں مل رہی ہیں۔ انہیں کراچی اور حیدرآباد کے کوٹے میں یہاں کے میڈیکل کالجز میں داخلے مل رہے ہیں، نوکریاں بھی مل رہی ہیں، داخلے بھی مل رہے ہیں بوگس ڈومیسائل پہ۔ یہ تو ایک معاشی قتل ہوا اور تعلیمی قتل ہوا، یعنی تعلیم کا قتل عام اور معیشت کا قتل عام اور معاشی قتل عام۔ اب دوسرا ریٹائرڈ ملازمین کے ساتھ بھی یہ سلوک شروع ہوا کہ اب انہوں نے اپنی ماہانہ تنخواہ سے یہ پیسے کٹوائے ہیں، یہ پیسے آپ کے پاس جمع ہیں، یہ موجود ہونے چاہیے۔ اگر آپ کھا گئے ہیں تو پھر اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کسی قانون میں، کسی قاعدے اور ضابطے میں یہ پیسے ایک علیحدہ اکاؤنٹ میں رکھے جاتے ہیں جو کہ گریجوٹی کے یا کمیوٹیشن کے ہیں۔ یہ پیسے کسی بھی طور پر کسی اور مد میں استعمال نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے وزیر اعلیٰ بھی ذمہ دار ہیں، انہیں بھی پھر کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے اور کیا جانا چاہیے۔ اور اگر وزیر بلدیات بھی بلدیاتی محکموں شہری اداروں کے نظم و نسق کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر کراچی کے میئر جو کہ کراچی واٹر سیوریج کمپنی کے چیئرمین ہیں، اس کی گورننگ باڈی کے ڈی اے کے چیئرمین وزیر بلدیات سعید غنی ہے، اور میئر کے ایم سی اور ٹاؤنز کے اوپر جو چھاتا ہے، امبریلا ہے، اس کی سربراہی بھی کراچی کے میئر مرتضی وہاب ہے اور ان کی ذمہ داری ہے۔ تو پھر ان سب صاحبان سے ان سرکاری ملازمین کو نہیں، انہیں پاکستان کے ریاستی اداروں کے جو سربراہ ہیں، انہیں جو ہماری وفاقی حکومت کے سربراہ ہیں، وزیر اعظم پاکستان، چیف آف دی آرمی اسٹاف، وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، کم از کم ان چاروں سطح کے جو پاکستان کے کلیدی عہدوں پر لوگ فائز ہیں، انہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ 25 ارب روپے کہاں گئے۔ یہ اکاؤنٹ میں موجود ہونے چاہیے، تنخواہوں سے کٹے ہیں، یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ کراچی کے عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، جس سے تمہارے صوبائی محکموں، تمہارے صوبائی اداروں میں کام کرنے والوں کو بھی نوکریاں مل رہی ہیں، اور بیٹا جو تمہاری تنخواہیں بھی ہیں، وزیر اعلیٰ کی تنخواہ، تمام صوبائی وزراء کی تنخواہیں، مراتیں، 95% کراچی صوبائی خزانے کو دیتا ہے بھائی۔ اور پھر قومی مالیاتی کمیشن 7واں 2008 میں ہوا، جس میں انکریمنٹلی ہر سال اضافے پر اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ پیسہ مرکز سے جو آ رہا ہے، جو کراچی کے عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ جو آ رہا ہے،
جس سے تم سب کی تنخواہیں بھی ہیں, تم سب کی مراتیں بھی ہیں, تمہارے صوبائی اداروں محکموں کے ملازمین کی تنخواہیں, ریٹائرمنٹ پر ان کی گریجویٹی اور کمیوٹیشن, تو سب کو مل رہا ہے. تو بھائی شہر کراچی کے ریٹائرڈ ملازمین نے کیا گناہ کیا ہے کہ ان کے 25 ارب روپے لاپتہ ہیں, گمشدہ ہیں, چرا لیے گئے ہیں, چھپا دیے گئے, کہاں گئے؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اب ہمارے سنوحے کو, اس المیہ کو, میرے پنڈی کے بھائیوں کو بھی سننا چاہیے, اور اسلام آباد کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان کی حکومت کے, وفاقی حکومت کے وزیر اعظم پاکستان کو بھی اب ہمارا یہ نواز سننا چاہیے. یہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے ساتھ کھلواڑ ہے, یہ پاکستان کے استحکام, بقا, سلامتی اور پاکستان کی مضبوطی اور پاکستان کے دفاع کے ساتھ کھلواڑ ہے, جو یہ کراچی کے ساتھ ایک طرف روزگار میں قتل عام, ماچھی قتل عام, تعلیمی اداروں میں کوٹا سسٹم کے ذریعے ایک دروازہ بند, ایک کھلا ہوا تھا میرٹ کا, تو وہ ایم ڈی کیٹ اور انٹرمیڈیٹ بورڈ یا میٹرک بورڈ نے وہ دوسرا دروازہ بند کر دیا تعلیمی اداروں پر, بوگس ڈومیسائل. اب 15 اکتوبر 2023 کے جو کیسز جمع نہیں ہوئے, جن کو اون نہیں کیا گیا, یہ تقریباً 2500 کے قریب ملازمین ہیں. تو کل ملا کر 20,000 ملازمین, جن کے ساتھ 5, 6, 7, 8 افراد لیں تو 25 کو ضرب دیں تو یہ تقریباً 1.5-2 لاکھ لوگ ہیں جنہیں گریجویٹی سے محروم کیا. دیکھیں نا, یہ گریجویٹی یا کمیوٹیشن کی رقم کس لیے ہوتی ہے کہ بھئی ریٹائرمنٹ کے بعد کسی سرکاری ملازم کی بیٹی کی شادی ہے, تو بھائی جہیز میں کچھ دے گا, اس کے شادی بیاہ کے اخراجات اٹھائے گا. کہیں گھر بنایا تھا, اس کی قسطیں دے رہا ہے, چھوٹا موٹا گھر خریدا تھا تو اس کی بقایا رقم ادا کرے گا. ایک پلاننگ ہوتی ہے بھائی, یہ رقم میں ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں خرچ کروں گا. تمہارے مزے, تمہاری مراتب بھی ہیں, تمہاری تنخواہیں ہیں, جتنے گزرا ان کی تنخواہیں روکیں. پھر اگر پیسہ نہیں ہے تو قومی مالیاتی کمیشن سے, مرکز سے ہر سال اضافی پیسہ آ رہا ہے. کراچی سے نئے ٹیکسز کراچی والوں پر, سندھ کے شہروں پر لگائے جا رہے ہیں, اور اس کے باوجود پیسہ نہیں ہے. یہ جو گریجویٹی اور کمیوٹیشن کا, جو کہ ان کی تنخواہوں سے کٹا ہے, جمع ہے, ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو کہاں گیا وہ, اس کا حساب دیں. پھر میرے ایک وفد نے, جو میرے ایم پی ایز یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے امین الحق بھائی کی سربراہی میں میٹنگ کی وزیر اعلیٰ سندھ سے, مرتضی وہاب سے. مرتضی وہاب نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. بھائی کے ایم سی تمہاری, ٹاؤنس تمہارے نیچے, کے ایم سی کے سارے ٹیکسز تم لے رہے ہو, مرکز سے جو پیسہ آ رہا ہے تمہارے پاس آ رہا ہے, صوبے سے جو پیسہ آ رہا ہے تمہارے پاس آ رہا ہے. ابے نہیں ہے تو تم ان کے وکیل بن کے ان کا مقدمہ لڑو, جا کے سی ایم ہاؤس میں بیٹھ جاؤ, بولو کہ یہ 25,000 ملازمین کل سڑکوں پر آ گئے اور سی ایم ہاؤس کے باہر دھرنا دیا, تو پھر میری ذمہ داری نہیں. اگر تم کراچی کے میئر ہو, اگر تم کسی ایک جماعت, یا تم یہ جو کرائم ہو رہا ہے صوبائی حکومت کی طرف سے 16-17 سالوں سے, اگر تم اس میں کرائم میں پارٹنر نہیں ہو تو پھر کراچی والوں کا مقدمہ لڑو, اپنے ریٹائرڈ ملازمین کا مقدمہ لڑو, جا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ جاؤ, اندر جا کے بیٹھ جاؤ, دھرنا دو. اس سے پہلے کہ باہر یہ 25,000 ملازمین نکلے. ایک کال کی دیر ہے, ایک کال کی بات ہے. یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ایک کال کی مار ہے صرف. یہ سب باہر, اور پھر مقدمات ہوں گے عدالتوں میں تو اس کو بھگتو, اور اللہ کرے کہ میری کوئی عدالت سو موٹو نوٹس لے, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نوٹس لے, ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اس کا نوٹس لے. بھائی سب کی تنخواہیں مل رہی ہیں نا, سپریم کورٹ کے کس جج کی تنخواہ نہیں مل رہی, کس جج کو مراتیں نہیں مل رہی جو قانون میں ہے, ایم این ایز ایم پی ایز میں سے کس کی تنخواہیں نہیں مل رہی, وفاقی وزراء میں سے
کس کی تنخواہیں، کس کی مراتیں نہیں مل رہی، کس کو نہیں مل رہی؟ صوبائی حکومت، صوبائی وزراء، صوبائی سیکریٹریز، محکموں کے افسران، جو نیم خود مختار ادارے ہیں، آٹونومس باڈیز ہیں، ان کے جو ڈی جیز ہیں، ایم ڈیز ہیں، کس کو تنخواہ اور مرات نہیں مل رہی؟ یا وہ جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو واجبات نہیں مل رہے؟ سب کو مل رہے ہیں۔ اگر نہیں مل رہے ہیں تو کراچی کے ریٹائرڈ شہری سرکاری ملازمین کو ان کے واجبات نہیں مل رہے ہیں، اور یہ 25 ارب روپے سے زیادہ کی وہ رقم ہے جو کل ملا کر، اور یہ جو 2500 نئے لوگ جو لاوارث ہو گئے، یتیم ہو گئے ہیں، یہ جو ریٹائرڈ ملازمین مختلف 25 ٹاؤنز کے جنہیں اون نہیں کیا جا رہا، تو میں تمام ریٹائرڈ ملازمین کی کمیوٹیشن اور گریجویٹی کی جو واجب الادا رقم ہے، چاہے کے ایم سی پر ہو، ٹاؤنز پر ہو، واٹر سیوریج کمپنی پر ہو یا کے ڈی اے پر، میں وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور یہ رقم، یہ واجبات انہیں ادا کیے جائیں۔ یہ جو تقریباً 20,000 ملازمین میں نے بتائے ہیں، اور مرتضی وہاب سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں، وزیر بلدیات سعید غنی سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں، صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، اور ان کے اوپر اور اللہ تعالیٰ اور ان کے بیچ میں اگر کوئی ہے، کیونکہ یہ ملک کی بقا سلامتی اور کراچی کی اسٹیبلٹی کا سوال ہے، اس لیے میں اپنے جو میرے پنڈی کے اور ریاستی اداروں کے بڑے ہیں ان سے بھی میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی دیکھیں کہ کراچی میں لوگوں کا احساس محرومی، احساس بیگانگی، احساس عدم تحفظ تمام حدوں کو عبور کر گیا ہے، ساتویں آسمان سے اوپر چلا گیا ہے، لوگوں کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری کا ذکر الگ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، تعلیم پر دروازے بند ہے، اس کی تفصیل میں نہیں گیا، میں نے صرف ہلکا سا چھوا ہے ان باتوں کو۔ لیکن اب ایم کیو ایم پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ اب فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے، اب ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، اور میں کراچی کے شہریوں کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ چاہے وہ ریٹائرڈ ملازمین ہوں، کے ایم سی کے، کے ڈبلیو ایس سی کے، کے ڈی اے کے، ٹاؤنز کے ریٹائرڈ ملازمین ہوں، میں انہیں بھی یقین دلاتا ہوں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، آج یہاں بڑی تعداد میں وہ موجود ہیں، یہ لاوارث اور یتیم یہاں موجود ہیں جنہیں ان کے واجبات نہیں دیے گئے، وہ تنہا نہیں ہیں، جو ایم ڈی کیٹ کے مارے ہیں، جو ایم ڈی کیٹ کے ظلم کا شکار ہیں، وہ تنہا نہیں ہے، جو کوٹا سسٹم سے جن کا تعلیمی اور معاشی قتل ہو رہا ہے، بوگس ڈومیسائل کے نظام سے جن کا قتل ہو رہا ہے کراچی کے شہریوں کا، وہ تنہا نہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ خود کو تنہا نہ سمجھے۔ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان واپس آ گئی ہے، ہم واپس آ گئے ہیں۔ جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اگر ہم کچھ باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، اپنی ترجیحات طے کر رہے ہیں، تنظیم نو میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم منظر عام پر نہیں ہیں، ہم متحرک نہیں ہیں، اب ہم متحد، منظم اور متحرک کر رہے ہیں، اور رمضان کے بعد یہ بتائیں گے کہ بیٹا آٹے دال کا بھاؤ کیا ہوتا ہے، ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ 25,000 ملازمین ہی کافی ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دے کر بیٹھے، چاہے وہ ریڈ لائن ہو، اگر وہ ریڈ لائن ہے تو ہماری بھی یہ ڈیڈ لائن ہے بھائی، ہماری بھی یہ ڈیڈ لائن ہے۔ پھر اب ہمیں ہلکا نہ سمجھو، یہ انتباہ ہے، یہ دانا دوست کی تنبیہ ہے، وارننگ ہے، اسے دانائی کے ساتھ ایک دانا دوست ہم کمپلیمنٹ کرنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ، نہ کہ اتنا کمپٹیشن کو، پولرائزیشن کو، نفرت کی سیاست کو، تعصب کی سیاست کو، اپنی تعصب کی، نفرت کی بھیٹ چڑھایا تم نے کہ ایک پورے طبقے کو دیوار سے لگایا نہیں بلکہ دیوار میں گاڑ دیا ہے۔ میرے خیال میں اب بس ہو گئی ہے، اب اس کے بعد میرے خیال میں اب کوئی اور ظلم سہنے کی سکت نہیں ہے کراچی والوں میں، حیدرآباد والوں میں۔ تو یہ میری آخری وارننگ، میرے ان لفظوں کی اہمیت کرو، اور وہ میری بہن اور بیٹی سعدیہ، میری اس پریس کانفرنس کا اگر مرد کے بچے ہو تو تم خدا کے جواب دینا،
اس میری بیٹی اور بہن کو آگے کر کے اس کے ذریعے سے میری پریس کانفرنس کا جواب دے کر اسے غیر اہم سمجھ کے اسے جو ہے وہ ٹال کر اب تم اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتے. پھر تمہیں کانفرنس کرنی پڑتی ہے, مجھے اسلام آباد سے بلانا پڑتا ہے کہ اب آئیں آپ. تو پھر کانفرنس کیوں کرتے ہو؟ اگر ہماری اہمیت نہیں, ہمارا وجود نہیں ہے, ہم کاؤنٹ نہیں ہوتے, تو صرف اپنی مرضی کی پالیسی پر ٹھپا لگانے کے لیے ہمیں بلاتے ہو؟ یہ نہیں ہوگا. کراچی والے تنگ ہیں, اور خدا کی قسم ان تنگ لوگوں کو میں نے ڈمپر کنٹینر کی تو آج بات ہی نہیں کی. خدا نہ خواستہ میں بات کروں پھر کچھ ہو جائے تو کل میرے گلے مصیبت پڑے, تو میں یہ بات ہی نہیں کر رہا. میں نے آج صرف بات یہ کی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا. ریاستی ادارے, سرکاری ادارے, وفاقی حکومت, سپریم کورٹ, سندھ ہائی کورٹ اس کا نوٹس لیں, اور یہ صرف ایک بیان ٹکا کر تم اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہوگے. بیچاری پھر آئے گی, مجھے پتا ہے 1 گھنٹے بعد, وہ پہلے سے اس کو بٹھا, ابھی ریکارڈنگ پہلے ہو گئی ہوگی, میری پریس کانفرنس کمپلیٹ نہیں ہوئی, اس بیچاری کی کا بیان ریکارڈڈ ویڈیو تھوڑی آدھے گھنٹے میں چلے گا, آپ دیکھ لیجیے گا. یہی ہوگا, ہے یا نہیں ہے؟ چلیں. اچھا ایک آخری بات, رمضان آ رہا ہے بھائی, اس کی بڑے بھاری دل کے ساتھ لوگوں کو مبارکباد تو دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں اور فضیلتوں سے, اللہ تعالیٰ جو ہمارے پالیسی بنانے والے ہیں, جو حکمراں ہیں, اور جو لوگوں کو ریلیف دینی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے پتھر دلوں کو بھی کچھ نرم کرے. اور یہ مہنگائی اور بے روزگاری جو اب آسمان, مہنگائی تو یہ رمضان کے آمد پر آتے آتے یہ عبادتیں اوپر جائیں گی, مہنگائی اوپر جاتی ہے. عبادتیں اوپر جا رہی ہیں, ریاستیں اوپر جا رہی ہیں, مہنگائی اوپر جاتی ہے. تو اس کو کنٹرول کریں بھائی. لا اینڈ آرڈر بھی خراب ہو رہا ہے. رہزنی ڈکیتی میں کراچی کے شہری روزانہ بے دردی سے مارے جا رہے ہیں. ڈمپر کنٹینر آج بھی انہیں کچل رہے ہیں. کوئی ان کو انصاف دینے والا نہیں ہے, قاتلوں کو گرفتار کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو میں آج یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, حالات بہت زیادہ بگڑیں گے, پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. تو رمضان کی آمد پر مہنگائی کو کنٹرول کرنے, لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کو لیڈ لینی ہوگی, بڑا کردار ادا کرنا ہوگا. اور مخیر حضرات سے بھی میری گزارش ہوگی, بھائی باقی جو کمی بیشی رہ جاتی ہے اسے ہر دفعہ آپ پورا کرتے ہیں راشن کی صورت میں. تو MK پاکستان بھی اپیل کرتی ہے کہ بھائی ہم نے کھالیں جمع کرنا, زکوٰۃ لینا, فطرہ لینا تو 2016 میں ختم کر دیا تھا, لیکن ہمارے دروازے پر لوگ آتے ہیں. ابھی 25,000 ملازمین میں سے بھی لوگ آئیں گے اگر, تو راشن تو دینا ہے. تو میری اپیل ہوگی خالد مقبول صدیقی بھائی کی طرف سے, ہم مرکزی کمیٹی اور MKM کی طرف سے, کہ کم از کم ہمیں راشن کے بڑے احتیاط میں ہمیں بھی یاد رکھے, تاکہ ہم یہاں سے بھی لوگوں کو ریلیف دیں اور لوگوں کو کم از کم ہم راشن دے سکیں, اور ہم انشاءاللہ دیں گے. تو یہ رمضان. اچھا پھر جہاں لا اینڈ آرڈر ہے وہاں ٹریفک کا مسئلہ بھی ہے. رمضان میں لوگ گھر پر افطار کر سکیں گے نہیں, یہ بھی نہیں معلوم. تو پھر گھر پہ کیسے افطار کریں گے؟ وہ جو کمیونٹی پولیس کا ایک ہلکا سا نمونہ جو مصطفیٰ کمال بھائی کے زمانے میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں ہم نے دیا تھا, MKM نے, سٹی وارڈنس ہیں ان کو لائیں, سڑکوں پر نکالیں, چوراہوں پر کھڑا کریں ٹریفک پولیس کے ساتھ, اور لوگوں کے لیے ٹریفک کو جو ہے وہ اسموتھ کریں, اس کے فلو کو آسان بنائیں تاکہ لوگ گھر پہ افطار کریں. تو یہ اللہ کے واسطے کریں. یہ ہماری چند تجاویز بھی ہیں. باقی اچھا بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ, افتخار بھائی نے مجھے اور ہمارے علی خورشیدی یہ سب ساتھی ہیں, یہ بھرپور طریقے سے, عبدالوسیم بھائی ہیں, پھر طہا بھائی ہیں, پھر بلقیس باجی ہیں, فوزیہ باجی ہیں, یہ لوگ بھی بھرپور طریقے سے, یہ ہمارا مقدمہ اب صوبائی اسمبلی میں یہ بھی کافی تگڑے ہو گئے ہیں اور کافی انرجائزڈ ہیں. تو یہ بھی اب مطلب ہے کہ اتنی آسانی سے یہ جو ہم نے اب تک جو رویہ رکھا تھا, تو اس ہمارے دستے تعاون کو, ہماری شرافت کو ہماری کمزوری سمجھا گیا. تو یہ بھی دستے تعاون اب ہم نے عارضی طور پر تو واپس لے لیا ہے. اب کوئٹ پرو کو ہوگا, تالی 2 ہاتھ سے بجے گی, 1 ہاتھ سے نہیں بجے گی. ٹھیک ہے, تو یہ بات بھی ہو گئی. گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ رمضان میں نہیں ہونی چاہیے, کم از کم سحری اور افطار کے وقت نہیں ہونی چاہیے کم از کم.
اور باقی یہ جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جو لوگ بل نہیں دے رہے، تو یار اس جگہ آپ اس کو لمٹ کریں، محدود کریں، نہ کہ آپ پی ایم ٹی پر بند کر دیں اگر کرنا ہے، جس پی ایم ٹی پر نہ دہندگان ہیں، لیکن آپ فیڈر پر کرتے ہیں جہاں 8-10 پی ایم ٹی ہے، تو یہ بے گناہ جو لوگ دے رہے ہیں بل انہیں بھی آپ لوڈ شیڈنگ کی زد میں مار رہے ہیں، یہ نہ کریں. بس مجھے یہ کہنا تھا، باقی کوئی بات ہے تو گداگری بھی ٹھیکے پہ جا رہی ہے بھائی، آؤٹ سورس ہو رہی ہے، گداگری بھی آؤٹ سورس ہو رہی ہے. ہائی کورٹ کے اس پر بھی بات ہے. پانی جیسے ہی ہم نے وہ ٹینکرز کی بات کی، ڈمپر کنٹینر کی، تو پانی اور شارٹ ہو گیا، اور پھر ٹینکرز بھی شارٹ ہو گئے کراچی میں. یہ بھی ایک معمہ ہے. میرے خیال میں اگر آپ میری بات کو سمجھیں تو میں کہہ رہا ہوں، سنیں. فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے، فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے، سمندر پر ہی بارش ہو رہی ہے. فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے، سمندر پر ہی بارش ہو رہی ہے. ہٹائے جا رہے ہیں کام کے لوگ، ہٹائے جا رہے ہیں کام کے لوگ، نکموں پر نوازش ہو رہی ہے. تو میرے بھائی میری بات کا مطلب سمجھے یار، اللہ کے واسطے. میں نے کیا کہا؟ تحقیقات کریں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ. اگر ایم کیو ایم کے دور میں بھی جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ ہوا ہے، تو میں نے کب خود کو کہا ہے کہ مجھے امیونٹی ہے، باقی سب کی انکوائری کریں؟ میں نے کب کہا بھائی؟ یہ سیاسی بیانات میں بات کب تک رہے گی؟ مرد کے بچے بنو نا. اس بیٹی کو سامنے لانے کی بجائے میری پریس کانفرنس جواب میں اعلان کرو کہ ہم کمیشن بناتے ہیں. کہے نا بھائی. میں ایک بات آپ سے کہوں کہ دیکھیں، اگر پانی کہیں پر بہہ رہا ہے نا اور بہے جا رہا ہے، تو اگر اس کے سامنے آپ دیوار کھڑی کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا رستہ بنائے گا، اور دیوار کھڑی نہیں کرے گی، گڑھا بنائیں گے تو گڑھا بھر جائے گا. تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ جہاں اسپیس آپ چھوڑیں گے اس اسپیس کو کوئی نہ کوئی تو بھرے گا بھائی. یہ اسپیس کس کی دی ہوئی ہے؟ میرے خیال میں سینئر مدیروں، آپ کے رپورٹر، اینکرز اور ہم مل کے کچھ اس کی تحقیقات کرتے ہیں، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ پر جاتے ہیں اور اس کا نکالتے ہیں. بھائی پانی بھی مطلب کھڑا ہو جائے گا، لیکن اگر گڑھا ہوگا تو اس میں جائے گا، گرے گا، مسلسل گرے گا. اور اگر فلو ہوگا تو جہاں سے آئے گا گرتا جائے. اسپیس آپ چھوڑیں گے، کوئی نہ کوئی اسپیس پہ آئے گا. تو یہ سوال بڑی جماعتوں سے پہلے ہونا چاہیے، مجھ سے بعد میں. اگر آپ کا کوئی تاثر ہے کہ پہلے کیا تھا آج کیا ہے، تو میرے خیال میں اتنا یہ کافی ہے. دیکھیں میرے پاس یہاں لائٹر سائڈ پہ بھی بہت کچھ کہنے کے لیے، لیکن وہ اچھا نہیں لگے گا، موضوع بڑا سنجیدہ ہے. اللہ کرے، میں سب کے اوپر کہتا ہوں، اللہ کرے ہم سب کی 1986 کی یادداشت واپس آ جائے. اور میرے خیال میں جب یہ مرجر ہو رہا تھا تو اس وقت آپ نے جن کا حوالہ دیا، جنہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا، ان کو بھی یہ درخواست کی گئی تھی کہ اب یہ چھوٹی چھوٹی ندیاں، چھوٹے چھوٹے دریا، ایک بڑا سمندر بن رہا ہے، اس میں آپ بھی اپنی ندی اور دریا کو ڈال دیں. تو انہوں نے اس وقت کہا تھا نہیں. میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ساری چھوٹی ندیاں، چھوٹے دریا اس بڑے سمندر میں شامل کر دیں. اور میں نے بھی اعلان کر دیا کہ اب ایم کیو ایم آ گئی ہے، اب ایم کیو ایم عوام کے ساتھ کھڑی ہے. اب آپ کو انشاءاللہ ایم کیو ایم بھی سڑکوں پر نظر آئے گی، ایم کیو ایم بھی لوگوں کے ساتھ نظر آئے گی، گلیوں اور محلوں میں نظر آئے گی انشاءاللہ. ہم سب کی یادداشت 1986 والی واپس آ جائے، ہم سب کی. نہیں میرے خیال میں دیکھیں، اسے مرجری سے ہم سب سمجھیں، اسے برگر سمجھ کے ہم کھانا نہ شروع کریں. یہ عذرائے مذاق. اور لائٹر سائڈ پہ میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ نے چاہا فاقہ ہوگا. میں نے کہا ہم ایم کیو ایم وہ جماعت ہے جو مڈل کلاس ہے، عام لوگوں کی ہے. ان کے وہ ذرا سی اگر ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، دیکھیں لوگ کس طرح ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ دیکھیے گا یہ انشاءاللہ. یہ میرا یقین ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور یہ ہونے جا رہا ہے، آپ دیکھیے گا. کیونکہ خلا ہے، اس کو کوئی نہیں اگر چلے ایم کیو ایم نہیں تھی، ایم کیو ایم کی غلطیاں بھی ہیں میں مانتا ہوں، ہے نا، تو اس خلا کو اب تک کس نے پر کیا؟ کس نے لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے بھائی؟
بلدیاتی انتخابات لڑ کے جماعت اسلامی نے کون سا تیر مار لیا ہے؟ 25,000 لوگوں کو. اب تو وہ ہے نا KDA KMC کراچی واٹر سیوریج کمپنی میں اب تو بلدیاتی سیکنڈ نمبر کی پارٹی تو جماعت اسلامی. 25,000 لوگوں کو دلوائیں نا, کریں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ دھرنا, دلوائیں, ہم دلوائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ہم پرامن سیاسی احتجاج کریں گے, جو اس زمرے میں جو بھی طریقہ ہے پرامن احتجاج کا ہم کریں گے. اور اب لوگ مختلف حادثات اور واقعات اور سانحات سے مشتعل ہو رہے ہیں, تو ہم تو صرف تنبیہ دے رہے ہیں, انتباہ, وارننگ دے رہے ہیں. ہم اللہ نہ کرے اس اشتعال میں ہم کہیں ہم اس جو یہ چنگاری کو ہم اس میں تیل نہیں ڈال رہے ہیں. یہ میں ابھی بھی بتا دوں, ہم نے تیل نہیں ڈالا, ہم نے ان کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. لیکن لوگ مشتعل ہوں گے تو کوئی اشتعال دلا رہا ہے, وہ بے حسی ہے. اشتعال کیا ہے؟ ارے بھائی لوگ مر رہے ہیں, آپ خاموش ہیں. آپ ایک رپورٹ نہیں آئی ڈمپر کنٹینر کے حادثات میں کہ بھئی اتنے لوگ شہید ہوئے, جاں بحق ہوئے, ان کو اتنا ازالہ دیا جائے گا 1-1 کروڑ. ہائی کورٹ نے آج سے 4 سال پہلے ایک حادثے میں 4.5 کروڑ روپے کا کمپنسیشن دیا ہے, دلوایا ہے ہائی کورٹ سے. تو آئے ہائی کورٹ بھی ان 100-150 لوگوں کو بھی دلوائے. تو کہنے کا مقصد ہے ریلیف ہائی کورٹ سے مل جائے فبیہا. وزیر اعلیٰ, رمضان کے مہینے میں ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے؟ 70 گنا. ایک اور پیشکش اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تو ہے کہ 70 گنا ثواب بڑھ جائے گا اگر یہ 25,000 لوگوں کو, بھائی 10,000 لوگوں کو آپ 25 ارب دے دیں, 25 ارب کو 70 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنا ثواب ہو جائے گا. تو ہم لوگ مشتعل اگر ہو رہے ہیں مختلف حادثات, واقعات, سانحات, تو ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے کہ ہم نے کوئی, یہ ہم آج بھی ہم پرامن ہر حال میں لوگوں کو پرامن اور پرامن رہنے کی تلقین کر رہے ہیں. میرے بھائی ربڑ کو جتنا کھینچنے کے لے گا اتنا کھینچو یار, اس سے زیادہ کھینچو گے تو ربڑ ٹوٹ جائے گی. ابھی کیوں ایسا کرو یار؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اس موضوع پہ اس لیے نہیں جاؤں گا, کافی چیزیں مکس ہو جائیں گی. لیکن ہمارا احتجاج سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کے قومی کردار کو جس طرح مسخ کیا جا رہا ہے, جس طرح اس کردار کو پاکستان کے جو ایک سیاسی معاشرتی عمل ہے اس سے ختم کیا جا رہا ہے, ہم اس کردار کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور پرامن جدوجہد کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ پرامن جدوجہد کے تمام راستوں کو اختیار کر کے ہم نے تو اس کے اشارے بھی دے دیے کہ یہ 20,000 ملازمین ہمارے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گے. MQM کے 50,000 کارکنان ہوں گے, یہ 20,000 ملازمین ہوں گے. کراچی کی کسی بھی بڑی شاہراہ پہ ہم بیٹھ جائیں گے, پھر ہمیں اٹھا کے دکھائیے, پھر ہم بتائیں گے.